کھیٹی سر پر رومال لپیٹنے نرم تکیے پر آرام کر رہی تھی کہ چوہے کی نظر اس پر پڑی۔ وہ برتنوں والی الماری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کھیٹی کے سر پر رومال بندہ دیکھا تو اسے بہت ترس آیا۔ وہ آہستہ سے الماری سے اترا اور کھیٹی کے پاس چلایا۔ کھیٹی کی ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی جبکہ دوسری رومال کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ کھیٹی نے ایک آنکھ سے چوہے کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کا خون پھول اٹھا۔ وہ چوہا نہ صرف اسے چوٹ لگانے کا باعث بنا تھا بلکہ اس کی بدولت اسے گھر والوں سے اتنی باتیں سننی پڑی تھی۔ چوہا ان کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ چوہا اس سے پہلے کہ معذرت میں کچھ بولتا، کھیٹی نے اچانک اپنے رومال کو پیچھے کی دھکیلا اور تکیے سے جست لگا کر اس پر جھپٹی۔ اسے پکڑ کر مزہ چکانا چاہتی تھی۔ چوہے کو اس بات کا ذرا اندازہ نہیں تھا کہ کھیٹی اس پر اچانک حملہ کر دے گا، اس لیے وہ ہڑبڑا سا گیا۔ اس نے جلدی سے واپس مڑ کر خود کو بچانا چاہا۔ وہ کھیٹی کے بہت قریب تھا، اس کی ٹانگیں بھی چھوٹی تھی، وہ زیادہ دور تک بھاگ نہ سکا۔ کھیٹی اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ کھیٹی نے اسے ایک ہاتھ میں پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے سر پر بندھا ہوا رومال اتارا۔ چوہے چھوٹنے کی پوری کوشش کر رہا تھا مگر کھیٹی کی گرفت بڑی مضبوط تھی۔ کھیٹی نے اسے رومال میں ڈال کر اچھی طرح باندھ دیا اور اس کی گیند بنا ڈالی۔ وہ بندھے ہوئے چوہے کو گیند کی طرح دونوں ہاتھوں میں اچھال کر کھیلنے لگی۔ یہ کھیل بڑے مزیدار تھا، اسے خوب مزہ آ رہا تھا۔ ادھر چوہے کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ جون ہی اس کا جسم ہوا میں جھومتا تھا تو اسے سانس لینا دشوار ہو جاتا تھا۔ چوہا بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ اسے خود کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مشکل سے کیسے نکلا جائے۔ اچانک اسے اپنے تیز دانتوں کا خیال آیا جن کی مدد سے وہ کتابیں، کپڑے اور سخت اشیاء کتر دیا کرتا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اس کو نیکسٹ پیج کی طرف جاتے اور کوشش کر کے جلدی سے رومال کترنا شروع کر دیا۔ اس کی کوشش جلدی کامیاب ہونے لگی۔ رومال میں اتنا سوراخ ہو چکا تھا کہ باہر کا منظر دے رہا تھا۔ باہر کی سب چیزیں گمتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ چوہے نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کترنے کا کام جاری رکھا۔ ادھر کھیٹی چوہے سے بے پرواہ ہو کر گیند سے کھیل کے مزے لے رہی تھی۔ جلد ہی چوہا رومال میں اتنا بڑا سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اسے باہر نکلا جا سکے۔ کھیٹی نے جب آخری مرتبہ رومال کو گیند کو ہوا میں اچھالا تو چوہا رومال میں سے چھلانگ لگا کر ہوا میں اڑتا ہوا دور جا گرا۔ چوہے کو گرنے پر چوٹ تو لگی مگر یہ وقت چوٹ محسوس کرنے کا نہیں تھا۔ اسے پوری طور پر اپنی جان بچانا تھی۔ اگر کھیٹی اسے دوبارہ پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی تو یقیناً وہ دوبارہ بچ نہیں سکتا تھا۔ جب خالی رومال ہوا میں لہراتا ہوا کھیٹی کے ہاتھوں پر گرا تو وہ حیران و پریشان رہ گئی کہ بندھے ہوئے رومال میں سے چوہا کیسے نکل گیا۔ اس نے رومال کو اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس کے بیچوں بیچ بڑا سا سوراخ دکھائی دیا۔ کھیٹی سمجھ گئی کہ چوہا موقع پا کر رومال کترنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کھیٹی نے دوبارہ چوہے پر جھپٹا مارا مگر وہ پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ چوہے کی رفتار بہت تیز تھی اور کھیٹی اپنے سستی کی وجہ سے ناکام رہ گئی تھی۔ چوہا ایک بار پھر بلند الماری پر جا بیٹھا اور ناچ کر کھیٹی کو چڑھانے لگا۔ کھیٹی حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی واپس اپنے تکیے پر جا بیٹھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سستی کی وجہ سے اسے
چوٹ لگی جو چوہے نے اس کا مذاق اڑایا۔ گھر والوں نے اس قابل کہا۔ اس کی لاپرواہی سے ہاتھ میں آیا ہوا چوہا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سستی اور لاپرواہی دونوں اچھی عادتیں نہیں۔ کیٹی نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ بری عادتیں چھوڑ دے گی۔ تو کہانی یہاں پر ختم ہو رہی ہے، اور جو ہے نیکسٹ کہانیوں کے لیے جو ہے آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔